آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ڈپرائیوڈ ہیں، نہ وہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے جہاں پہ کوئی جاب اپرچونیٹیز ہوں، جو گورنمنٹ کی جابز ہیں تو وہ بھی بڑی لمیٹیڈ ہیں اور انہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جو ان کے لوئلسٹ ہیں۔ تو انڈین سائیڈ آف کشمیر ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ امپاورڈ ہیں، وہاں کی ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے بڑی بلنٹ قسم کی لیڈرشپ ہے، اور وہاں پہ کا جو کشمیری تھا تو وہ یا ہے اس کے پاس یہ سہولت تھی کہ وہ الیکٹ ہو کے تو راجیہ سبھا کا لوک سبھا کا ممبر بن سکتا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہمارا ایریا بالکل لاک ڈاؤن ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی ایکسیس نہیں، اور وہاں پہ انڈیجنس نہ تو پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ وہاں پہ جو بھی نیوز جاتی ہے پہلے اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، ایجنسی جس چیز کو الاؤ کرتی ہیں وہی میڈیا میں آتا ہے۔ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، جس کے کو فیام میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، آزاد کا مطلب ہوتا ہے کہ فری انڈیپینڈنٹ کشمیر، لیکن ان فیکٹ اگر جو ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو جو آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ پاکستان کے لینڈ آفیسر وہاں پہ جس طرح واسطہ ہوتا تھا کالونیل ایڈ میں برٹش کا، وہ جا کے رول کرتے تھے اور ایبسولوٹ پاورز انجوائے کرتے تھے۔ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ڈپرائیوڈ ہیں، نہ وہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے جہاں پہ کوئی جاب اپرچونیٹیز ہوں، جو گورنمنٹ کی جابز ہیں تو وہ بھی بڑی لمیٹیڈ ہیں اور انہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جو ان کے لوئلسٹ ہیں۔ جو بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اپنے جو وہاں پہ ریسورسز ہیں ان کی اونرشپ کی بات کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، یا جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کی رویلٹی کی بات کرتا ہے یا سیلف رول کی بات کرتا ہے، تو وہ ان کی نظر میں اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان، اور اس کو لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فارن ایجنٹ اور اسلام دشمن، ملک دشمن ہے۔ اور ہم نے ہر فورم پہ، چاہے وہ یو این ہے، دوسری جگہ واضح طور پہ کہا کہ جو انڈین سائیڈ آف کشمیر ہے وہاں پہ لوگ زیادہ امپاورڈ ہیں، وہاں کی ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے بڑی بلنٹ قسم کی لیڈرشپ ہے، اور وہاں پہ کا جو کشمیری تھا تو وہ یا ہے اس کے پاس یہ سہولت تھی کہ وہ الیکٹ ہو کے تو راجیہ سبھا کا لوک سبھا کا ممبر بن سکتا ہے، اور جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، تو وہاں کا ایک آدمی جو ہے پروموٹ ہو کے چیف سیکرٹری یا آئی جی نہیں بن سکتا تھا۔ تو جو ملیٹنسی تھی وہاں، جو پروکسی وار تھی، تو ہم نے اوٹ رائٹلی اس کو اپوز کیا کہ یہ کشمیریوں کی آزادی کی کوئی جنگ نہیں ہے، پاکستان کی پروکسی وار ہے اور یہ الٹیمیٹلی سفر ہوں گے کشمیری۔ ہم نے کہا کہ ہمیں زیادہ جو ہے نا رائٹس کی ضرورت ہے، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا گلگت بلتستان جو پاکستان کے زیر انتظام ہے یا قبضے میں ہے، تو یہاں کے لوگوں میں زیادہ ڈپرائیویشن ہے۔ وہاں پہ تو ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، وہاں کے جو میڈیکل کالج ہیں، انجینئرنگ کالج ہیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، اتنی 25-30 سال سے جو ملیٹنسی چل رہی ہے اس کے باوجود اس کا اور اس ایریے کا تو کوئی میچ نہیں ہے۔ اور یہاں کی جو ڈپرائیویشن ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارے لوگوں کا جو ایکسٹریمسٹ ویو رکھتے ہیں یا ان کے مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے اس سائڈ پہ بھیجتے ہیں کہ جی آپ جائیں، جی سری نگر کو لبریٹ کریں، لیکن اپنے ہاں وہ اپنے لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی وائسز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو فارن جو پالیسی ہے اور جو ان کی ڈیفنس کی پالیسی ہے، اس کا ان کا سارا فوکس جس کو آزاد کشمیر ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس ایریے میں انہوں نے بڑا ایک چیزوں کو سینسٹائز کیا ہوا ہے، بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہمارا ایریا بالکل لاک ڈاؤن ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی ایکسیس نہیں، اور وہاں پہ انڈیجنس نہ تو پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ وہاں پہ جو بھی نیوز جاتی ہے پہلے اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، ایجنسی جس چیز کو الاؤ کرتی ہیں وہی میڈیا میں آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ 10 ماہ سے پورے آزاد کشمیر میں مسیو قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ جو انہوں نے انجسٹسز ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں پہ انہوں نے جو الیکٹریسٹی پہ ناجائز ٹیکسز لگائے ہیں اس کے خلاف، اور جو شارٹیج ہے وہاں پہ ویٹ کی، فلاور کی، جو اسینشیل فوڈز ہیں ان کی شارٹیج کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کسی میڈیا نے کبھی اس کی 30 سیکنڈز کا ایک کلپ بھی نہیں چلایا کہ وہاں پہ لوگوں کے یہ گریونسز ہے۔